عوام کو آواز دینا، عوام تک اپنا پیغام پہنچانا اور عوام کو ملکی صورتحال اور زمینی حقائق سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا ایک فرض بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے عوام اور خصوص حاصل کے عوام بھی اپنا فرض پورا کر کے اس دنیا میں بھی اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ پاکستان کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس حقیقت کی تائید کریں گے کہ جس ملک کو ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی قانون اور اسلامی نظام حیات کے لیے قربانیاں دے کر قائم کیا تھا، آج اس کا وہ مذہبی اور اسلامی چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ سیاست جو ایک مقدس نام ہے، جو ایک مقدس وظیفہ ہے، اور وہ سیاست جس کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیاست کے علمبردار بنے، جو خلفائے راشدین جس سیاست کے علمبردار بنے، اس مقدس سیاست کو آج پاکستان میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ جیسے جھوٹ، دھوکے اور چالاکی کے ساتھ کسی طرح ہو اقتدار تک پہنچا جائے۔ اس محاذ پر ایک لمبی جنگ ہم نے گزاری، ہم نے کٹھن سفر طے کیے ہیں اور ہم نے اس راستے میں ڈاکٹر خالد جیسے مخلص اور جوان ساتھیوں کے خون کا نذرانہ تھا۔ آپ کے پاس اپنے ان اکابرین کا آپ کے اوپر قرض ہے۔ ہم نے ملک کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، ہم نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، ہم نے ایک بہتر معیشت کی جنگ لڑی ہے، بہتر روزگار کی جنگ لڑی ہے۔ کوئی بہتر روزگار کے راستے تلاش کرتا ہے مغرب کی خوشامد میں، اور کوئی بہتر معیشت کے راستے تلاش کرتا ہے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے میں۔ ہم بہتر معیشت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام سے۔ مفہوم کا ہم یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں 75 سال سے چل رہا ہے، کیا اس کو اب تبدیل کرنے کی مزاج نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ سوچ تبدیل نہیں کرنی؟ مذاق اڑایا جاتا ہے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ تو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کرسی کی جنگ، اقتدار کی جنگ، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، آپ کے نزدیک سیاست جھوٹ اور چالاکی کا نام ہوگا، آپ کے نزدیک سیاست کرسی کی جنگ ہوگی، لیکن ہم جس راستے پہ ہیں یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے
ایک نظام حیات کے طور پر پسند کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، علماء کرام ہیں آپ، ہمارے اکابر نے اس کی تشریح کی ہے، اس بحث پر ایک لمبی جنگ ہم نے گزارا، ہم نے کٹھن سفر طے کیے ہیں، اور ہم نے اس راستے میں ڈاکٹر خالد جیسے مخلص اور جوان ساتھیوں کے خون کا نذرانہ تھا۔ آپ کے پاس اپنے ان اکابرین کا آپ کے اوپر قرض ہے۔ ہم نے ملک کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، ہم نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، ہم نے ایک بہتر معیشت کی جنگ لڑی ہے، بہتر روزگار کی جنگ لڑی ہے۔ کوئی بہتر روزگار کے راستے تلاش کرتا ہے مغرب کی خوشامد میں، اور کوئی بہتر معیشت کے راستے تلاش کرتا ہے سوشلزم اور کمیونزم کے راستے میں۔ ہم بہتر معیشت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام سے۔ اسلام مکمل ہے تعلیمات اور احکامات کے اعتبار سے، اور نعمت تمام ہے کسی کامل دین کے اقتدار کی صورت ہے۔ اگر یہ دین یہ حکمران ہے تو پھر اس نعمت کا سب سے قابل اور مکمل فرق یہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے کلمہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ نے نماز روزہ بھی نصیب کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حج اور زکات کو نصیب کر دیا، ہمیں شرعی احکامات بھی اپنے گھر اور خاندان میں نصیب کر دیے، لیکن ایک مملکت کی زندگی میں اگر یہ کامل اور مکمل دین اللہ کی عظیم نعمت ہے تو اس نعمت کا مکمل فرق خارج میں اس کے اقتدار کی صورت ممکن ہے۔ اس اقتدار کی جنگ آج جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے، اور اس کو ایک مقدس جہاد سمجھتی ہے۔ دین اسلام کو اقتدار میں لانا یہی جمعیت علماء اسلام کا ہدف ہے، چاہے دنیا کچھ کہتے ہیں۔ ہم اس کو ایک حق و صداقت کی آواز سنتا ہوں کہ جن آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے امن بھی نصیب کر دیا تھا، اور جب امن نصیب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ، انسان کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک امن و سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور خوشحال معیشت کے ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ دو عذابوں کا مزہ چکھا دیتا ہے، ایک بھوک کا اور ایک غضب کا۔ کیا ہمارے ملک میں آج بھوک ہے یا نہیں؟ جب ہم دوسری دنیا کے معیشتوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے وسائل کو کار آ رہے تھے، جب ہم دوسرے ملکوں کے اداروں کی تربیت کر رہے تھے، جب ہم ان کو اوپر اٹھنے کے لیے سہارا دے رہے تھے، آج ہمیں سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں۔